इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साबिर पाक एक बहुत जलाल की तबीयत रखने वाले बुजुर्ग थे। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी रहमहुल्लाह 11 रबीउल अव्वल 592 हिजरी को अफगानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो बड़े मुत्तकी, साहिब दिल और बाफैज़ बुजुर्ग थे। आपकी वालदा माजिदा बीबी हाजरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमहुल्लाह की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालदा आपको लेकर हारात से अजूदन यानी पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमहुल्लाह को बाबा फरीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमहुल्लाह ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलिया वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़याब होगी। बाबा फरीद ने खुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी जहानत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालदा भाई से ये कहकर हरात वापस चली गईं कि अब भांजे को उलूम बातनी में भी कामिल कर दीजिए और कोई तकलीफ ना होने दीजिएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमहुल्लाह को बहन से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत बाबा फरीद रहमहुल्लाह ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तकसीम लंगर का काम हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलीरी रहमहुल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी रहमहुल्लाह की उम्र गो के कम थी, मगर फिर भी आपने ये अहम काम निहायत खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालदा माजिदा ने वापस आकर आपको देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने तकसीम लंगर की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी रहमहुल्लाह से पूछा गया तो आपने जवाब दिया, आपने तकसीम लंगर ही का मुझे हुक्म दिया था, ये कब फरमाया था कि इसमें से खा भी लेना। ये जवाब सुनकर मामू पर वजद की कैफियत तारी हो गई और आपने शफकत से फरमाया, अलाउद्दीन साबर अस्त, और उसी वक्त सीने से लगाकर खुदा जाने क्या क्या अता फरमा दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस दर्जा शदीद सबर आजमा थीं कि उन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहिदा और वाक़ों से आपकी तबीयत में बहुत ही कहरो जलाल पैदा कर दिया था। एक दिन हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलीरी रहमहुल्लाह की वालदा ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमहुल्लाह को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबर कलीरी रहमहुल्लाह की शादी की बात की तो बाबा फरीद ने फरमाया कि अलाउद्दीन साबर कलीरी को शादी और बीवी का होश नहीं है, लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रही। आखिर बाबा फरीद ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खदीजा बेगम के साथ हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी का निकाह पढ़ा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरा में देखा तो दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? खदीजा बेगम ने जवाब दिया कि आपकी बीवी हूं। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके तो फिर हमें गैर की क्या जरूरत रही? और जब आपने नजर डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह को मां आई तो बहू को राख देखकर गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। उन्हें भी फौरन बुखार आ गया और कुछ रोज बाद विसाल फरमा गई। इसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए तो पूरे 9 साल अंदर ही रहे और बाहर नहीं निकले, ना कुछ खाया पिया। 9 बरस के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमहुल्लाह जब हज़रत मखदूम के हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा कि आपके इस्तगराक के आलम में बेहिस्सो हरकत बैठे हैं। आपके कान में 7 मरतबा ला इलाहा बुलंद आवाज से कहा तो होश में आ गए और मुर्शद को सामने देखकर कदम चूमे और आदाब बजा लाए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर ने आपको बाहर लाकर खरका खिलाफत अता किया और सनद लिखी और इसमें आज़म की तालीम दी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर ने आपको दिल्ली के लिए मुतय्यन किया और फरमाया, पहले हांसी जाकर अपने भाई जमाल से इस पर मोहर सबत करा लेना,
جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہانسوی نے فرمایا، بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمہ اللہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمہ اللہ سے فرمایا، اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمہ اللہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا، تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمہ اللہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا اور وجودن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا، میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر آسی کے حق میں تازہ ہوئی ہے، یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء عمرہ کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمراء شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر جب امام نے خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا۔ ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر رحمہ اللہ کو سماع کا بہت ذوق تھا اور وہ اکثر سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالت سماع ہی میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کس کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا شمس ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا
اور دہلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشائخ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے، وہ مقرب بارگاہ ربانی ہے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ 13 ربیع الاول 664 ہجری کو عین حالت سما اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری آرام گاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصے تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبد الحق کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت صابر کلیری رحمہ اللہ کی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی اپنے مریدوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی و فاتحہ کروائی اور حلوہ شیرین کے توشہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے 3 روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی، بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ کا سالانہ عرس مبارک اپنی دیرینہ روایات کو دامن میں سمیٹے 13 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے۔ محفل سما میں قوال عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں، جس میں عقیدت مند گلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی کیف و سرور کے ساتھ دنیا و آخرت کی سربلندی و سرفرازی کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلاق ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں